بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شنکر کی فطرت میں رومان پسندی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ہر غیر معمولی اور انوکھی چیز اسے اپنی جانب کھینچ لیتی۔ وہ اپنی اسی عادت کی وجہ سے کئی بار مشکلات کا بھی شکار ہوا، مگر شوق کی تکمیل اس کے لیے خطرات سے ہمیشہ اہم رہی۔ بچپن میں دادی نانی سے سنے عقل سے ماورائی قصے کہانیاں اسے ہمیشہ ایسی خیالی دنیا میں لے جاتی جہاں پر کسی دوسرے کا کبھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی پریوں کے دیس کا راہی ہوتا تو کبھی وہ شہنشاہ جنات کا مہمان خاص ہوتا۔ اس کی خیالی اور تصوراتی دنیا میں جن، دیو، جادوگر، پریاں سبھی آپس میں محبت و الفت کے رشتے میں جڑے ہوتے۔ اس کی دنیا کا کوئی دیو کسی پری کو اغوا نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود کو کبھی کسی مسیحا یا ہیرو کے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے تو سارے کردار ہیرو تھے۔ اس کی فرضی دنیا امن و شانتی کا گہوارہ تھی۔ اس کے ہاں چڑیل بھی نرم دل رکھتی تھی۔ اسے یاد تھا بچپن میں سیتا گڑھ کے اجڑے گاؤں میں جب لوگ ڈر کی وجہ سے جانا چھوڑ گئے تھے، وہ وہاں بے خوف و خطرہ جایا کرتا تھا۔ وہ ویران و سنسان گلیوں میں بانسریاں بجاتا گیت گاتا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں دن کے اجالے میں کوئی نہیں جاتا تھا، مگر شنکر کا شوق، تجسس اور محبت اسے ہمیشہ وہاں لے جاتی۔ لوگ اسے زندہ صحیح و سلامت واپس آتا دیکھتے تو حیران ہوتے۔ وہ واپسی پر اپنے دوستوں کو اس ویرانے کے عجیب و غریب قصے سناتا جو حقیقت سے زیادہ اس کے تصور سے جڑے ہوتے۔ وقت کی رفتار کو کبھی کوئی روک نہیں پاتا۔ وقت چلتا تو اپنی مقرر رفتار سے ہے، مگر کب گزر جاتا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ بچپن کے دن کب گزرے، کب جوانی آ گئی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ شنکر اب 25 سال کا خوبصورت جوان بن چکا تھا۔ معصوم دل اور صاف ستھرے ذہن کے اثرات اکثر چہرے پر بھی نظر آ جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شنکر کا رنگ و روپ اسے ہم عمروں سے ممتاز کرتا تھا۔ ایک حادثے میں ماں باپ دونوں کو کھو کر اب بھری دنیا میں وہ اکیلا رہ چکا تھا۔ اس کی حقیقی دنیا تو اجڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنی خیالی دنیا میں مگن رہتا۔ ماں باپ اتنا چھوڑ گئے تھے کہ اس کا گزر بسر بنا ہاتھ پیر ہلائے بھی اب بآسانی ہو رہا تھا۔ اس کے دوستوں میں اس کا ایک چچا زاد بھائی منوہر اور باقی گاؤں کے کچھ نوجوان تھے۔ اس کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھے، مگر جتنا بھی تھا سبھی اس کی ذہنی حالت و شوق سے آشنا تھے۔ وہ سب کو اپنے خیالی و تصوراتی سفر نامے سناتا رہتا اور سب سنتے رہتے۔ ماں باپ کے اچانک گزر جانے کے بعد تو اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے اس کا گزر کبھی جنگل میں ہوتا تو کبھی پہاڑوں میں نکل کھڑا ہوتا۔ اس کا گاؤں ایک قدرتی جنگل سے تھوڑی دور تھا۔ پہاڑی سلسلوں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، اور بعض دیہات ایسے بھی تھے جو مختلف وقتوں میں مٹ چکے تھے، ان کے بس نشان ہی باقی تھے۔ بہت سو کے متعلق قصے کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ یہی قصے کہانیاں شنکر کو اپنی جانب کھینچ لیتی تھیں۔ نہ اس نے کبھی اپنے دوستوں کو ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تھا، نہ ہی اس کا کوئی دوست اس کے ساتھ کبھی گیا تھا۔ اس کے رومان کا سفر بس اس کی اپنی ذات تک محدود تھا۔ ایک دن صبح جب شنکر ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا، اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر منوہر کھڑا تھا۔ آج تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں، منوہر نے کہا۔ کیا بات ہے منوہر؟ مجھے ایک نئے علاقے کا پتہ چلا ہے جہاں پر سنا ہے بھوت پریت اور پتہ نہیں کیا کیا پایا جاتا ہے، منوہر نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، واہ بھائی واہ، کہاں پر؟ شنکر نے فطرے جذبات سے پوچھا۔ یہاں سے قریب 50 میل دور شمال کی جانب ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام تو کوہ زمبورہ ہے، مگر وہ مشہور وادی خوف کے نام سے ہے، منوہر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو میں آج ہی روانہ ہو رہا ہوں، شنکر بولا۔ ضرور سامان لینے کے بعد شنکر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ سفر کے دوران کچھ حصہ تو گھوڑے پر ہی طے ہونا تھا، مگر زیادہ تر پیدل ہی سفر کرنا تھا۔ شنکر اپنے خیالوں میں مگن چلا جا رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ اس نے بہت لمبا سفر کیا تھا، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ مختلف علاقوں کے بارے میں سنے گئے پراسراریت سے بھرپور قصے جھوٹے نکلے تھے، مگر اس بار اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ من پسند چیز حاصل ہوگی۔ آج شنکر کہاں گیا ہے؟ صبح ملا تھا، مگر بہت جلدی میں تھا، اس لیے بات نہیں ہو سکی، راجن نے منوہر سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، شاید اپنے کسی کام سے گیا ہوگا، آ جائے گا جلد واپس، منوہر نے کہا۔ راجن سیدھا شنکر کے گھر گیا، جا کر ملازم سے پوچھا، چچا یہ شنکر کہاں گیا ہے آج صبح؟
پتر وہ کسی وادی خوف نامی پہاڑی پر گیا ہے، سنا ہے وہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ میں نے تو روکا بھی تھا، پر چھوٹے سرکار اس معاملے میں کسی کی سنتے ہی نہیں۔ چاچا یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، اس سے قبل تو کبھی نہیں سنا۔ ہاں آج وہ منوہر ہے نا، اس نے بتایا تھا چھوٹے سرکار کو۔ یہ سن کر راجن حیران رہ گیا، کیونکہ تھوڑی دیر قبل ہی تو وہ منوہر کہہ رہا تھا کہ وہ شنکر کے اوقات کار سے انجان ہے۔ شنکر کو گئے ہفتہ ہو چکا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن اچانک منوہر نے چاچا رام لال کو گھر سے نکال کر گھر پر قبضہ کر لیا۔ بات بڑی تو گاؤں کی پنچایت تک بات گئی، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ ہاں منوہر بتاؤ، تم نے شنکر کے گھر اور زمین پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ میں نے کوئی قبضہ نہیں کیا۔ اب شنکر بیچارہ جب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کا سب کچھ میرا ہی ہونا تھا۔ میرے علاوہ اور کون ہے اس کا رشتہ دار؟ منوہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گاؤں کے مکھیا نے غصے سے کہا۔ منوہر وادی خوف کی جانب گیا تھا، وہاں میرے ایک دوست نے اسے دیکھا تھا، اسی نے بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، کسی پہاڑی سے گر کر اس کی موت ہو گئی ہے۔ میرا دوست بخشی ناتھ اس بات کی گواہی دے گا۔ گواہی کے بعد محفل برخاست ہو گئی، مگر گاؤں سوگوار ہو گیا۔ اور ادھر شنکر جب آخری پڑاؤ کے بعد آگے بڑھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ نامعلوم لوگ ہیں، مگر اس نے بے خوف و خطر سفر جاری رکھا۔ جب وہ وادی خوف کے بالکل قریب پہنچا، وہاں پر سارا پہاڑی سلسلہ درختوں سے چھپا ہوا تھا۔ اب رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنا اور اوپر جانا مشکل تر ہو رہا تھا، مگر شنکر کا سفر جاری رہا۔ اس نے کئی بار محسوس کیا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک اس پہاڑ پر اسے پیچھے سے دھکا لگا تو وہ سیدھا ایک اندھی گہری کھائی میں جا گرا۔ گرتے ہوئے اس نے انسانی کہکہے سنے، اس کے بعد اس کا ذہن گہری نیند میں چلا گیا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھا، وہ ایک سرسبز وادی میں تھا۔ حسن و رعنائی کے ایسے نظارے تھے جو اس سے قبل اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پھول کلیوں رنگوں میں کھو گیا۔ اچانک اسے ایک آواز نے متوجہ کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شنکر نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم کہاں ہو؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آ گئی، جس کو دیکھ کر وہ اس میں کھو گیا۔ اس کے ذہن میں کئی تشبیہات و استعارے آئے، مگر اس نے خود پر قابو پا کر کہا، میں ان کی تلاش میں رہتا ہوں جو دنیا والوں کے لیے اوجھل ہیں، جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جن کے تصور سے انسان ڈر جاتے ہیں۔ میں اپنے ایک چچا زاد بھائی کے کہنے پر ادھر آیا تھا، مگر مجھے کسی نے پہاڑ سے اندھیرے میں دھکا دے دیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے محفوظ ہوں۔ تم کو مار ڈالنے کے لیے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اے اچھے انسان، تمہارے اندر کی اچھائی نے تم کو بچا لیا۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں جو مختلف عمل کر کے ہماری دنیا میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر بدلہ لیتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ آؤ تم کو یہاں کی سیر کراؤں۔ شنکر کو ایسے لگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کو کھینچ کر فضا میں بلند کر رہی ہے۔ اس کے پاؤں فضا سے جیسے اوپر اٹھ گئے تھے، اسے لگا جیسے وہ اڑتا چلا جا رہا ہے۔ چاروں طرف خوبصورتی کے نظارے جا بجا بکھرے ہوئے تھے، ایسے خوش رنگ پھول تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جھیلوں کا ایک جال نظر آیا جہاں پانیوں پر ایسے آبی جانور و پرندے تیر رہے تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ فضا میں خوشبوؤں کا بسیرا محسوس ہو رہا تھا، پرندوں کی چہک سے ہواؤں میں نغمگی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کا سارا حسن اس جگہ سمٹ آیا ہو۔ پھلدار درختوں پر لگے پھل قدرت کا انعام محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تیرتا ہوا حیرت سے سبزہ اور گل کو تکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے سوال تو جیسے ختم ہو گئے تھے، زبان بند ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے سامنے فضا میں اڑتا ہوا ایک تھال آیا جس میں ایک بڑا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کو ایسا لگا جیسے دنیا جہاں کے تمام مشروب ایک پیالے میں سمٹ آئے ہوں، ایک کھلے میدان میں جس کو چاروں اطراف سے بلند پہاڑوں پر سبزے نے گھیر رکھا تھا۔ وہاں پر اس کے قدم زمین پر لگ گئے، وہ جیسے واپس ہوش میں آ گیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے گاؤں جا کر کھولنا اور سب کے سامنے بتانا کہ یہ تم کو اس بستی سے تحفہ ملا ہے۔ اور ہاں، اچھے نوجوان دوبارہ ادھر مت آنا، ہماری اور تمہاری دنیا الگ ہے، جاؤ اپنی دنیا میں۔
شنکر کو جیسے چکر آیا، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی دوبارہ آنکھیں کھلیں تو وہ اپنے گاؤں سے باہر پڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا یا حقیقت، مگر جب اس نے اپنے سامان کا تھیلا کھولا تو اس کے اندر وہ پوٹلی موجود تھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ اس کے آنے کی خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ سارے گاؤں کے سامنے اس نے پوٹلی کھولی، اندر سے جو نکلا تو اسے دیکھ کر سارا گاؤں چونک اٹھا، مگر سب سے زیادہ حیرت منوہر کو تھی۔ پوٹلی ہیروں سے بھری ہوئی تھی، ایسے ایسے لال و گوہر تھے جس کو دیکھ کر سب بس دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ سارا گاؤں خوش تھا، مگر کچھ چہرے بجھے ہوئے تھے۔ شام کے وقت منوہر اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچا۔ یار منوہر، تم نے تو کمال کر دیا، کیا جگہ دکھائی مجھے، یہ سب وہاں پر ملا۔ اب میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گا، یہ میرا آخری دورہ تھا۔ اگلی صبح منوہر اور اس کے 4 دوست گاؤں سے غائب تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ منوہر اور اس کے 4 دوست آندھی اور طوفان کی طرح وادی خوف کی جانب جا رہے تھے۔ یار منوہر، ہم کو بھی ویسا مال ملے گا نا؟ ہاں نا، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ اکیلا تنہا کچھ لے آیا ہے، ہم تو 5 ہیں، پھر ہمارے پاس اعلیٰ اسلحہ ہے، ہم تو چھین کر لائیں گے سارا خزانہ۔ کئی دن کے سفر کے بعد ایک شام وہ لوگ وادی خوف میں پہنچ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جاتے ہی سو گئے۔ نیند کی گہری وادی میں ایک چیخ سے اچانک وہ سبھی جاگ گئے۔ رات اپنے زوروں پر تھی، چاند تو نکلا ہوا تھا، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بادلوں نے ساری روشنی کو آج چھپا لینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ ہر طرف کالک ہی کالک نظر آ رہی تھی، سبھی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک تیز آواز فضا میں گونجی، اے لالچی لوگوں، تم سب کو تمہاری موت یہاں پر کھینچ لائی ہے، تم سب گنہگار ہو، تم نے ایک معصوم انسان کو قتل کر کے اس کے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سب نے اسلحہ نکالا، جلدی جلدی سب نے لالٹین روشن کی۔ روشنی میں جو پہلی چیز نظر آئی وہ زمین پر پڑی ہوئی خون آلود انسانی کھوپڑیاں تھیں، جسے دیکھ کر سب کی ایک ساتھ چیخیں نکل گئیں۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، منوہر نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک جگدیش نے بلند آواز میں کہا لگایا، بس پھر تو جیسے ان پر دورہ پڑ گیا۔ منوہر، تم قاتل ہو، تم نے دولت کے خاطر ان سب کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالنا چاہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جگدیش اپنے آپ سے باہر نکل کر بے ساختہ بول رہا ہو۔ بولتے بولتے وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ منوہر اور باقی لوگ آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہے تھے۔ روشنی کا ایک دھماکہ ہوا، ان کو سامنے 30-40 فٹ دور ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ سب نے ایک ساتھ فائر کھول دیے۔ ان کو ایسے لگا جیسے ساری گولیاں سامنے کھڑے انسان کے سینے میں اتر گئی ہیں۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا جو سیدھا اس کے چہرے پر آ کر گرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ سب خون میں نہا چکے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو چھلنی سینے کے ساتھ وہ انسان پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سینے کے اندر ڈالا، اچانک وہاں سے کچھ نکال کر ان پر پھینک دیا۔ ان پر جیسے کٹی انتڑیوں کی بارش ہو گئی۔ ہر طرف روشنی ہو چکی تھی، بندوقیں ہاتھوں سے گر چکی تھیں۔ موت سے فرار کی کوشش میں سب اپنا آپ تک بھول چکے تھے۔ بخشی ناتھ اور منوہر ایک ساتھ بھاگ رہے تھے اور وہ دوسرے دونوں الگ بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے دونوں ایک غار میں پہنچ گئے، جلدی سے غار میں گھس کر چھپ گئے۔ اچانک غار کا منہ بند ہو گیا، غار روشنی میں نہا گیا۔ غار میں ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں اٹھ کر غار دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک تیز چیخ نے ان کے دل کو دہلا دیا۔ ان کے سامنے ایک بنا چہرے کی عورت کھڑی تھی، اس کے ہاتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے، ہاتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ دیوار سے کسی اندیکھی طاقت نے دونوں کو ہوا میں اچھال دیا۔ دونوں ہوا میں تیرتے جا رہے تھے۔ جب دونوں کے گلے ان ہاتھوں کے بیچ آ گئے، وہ بہت چیخے مگر موت سے نہ بچ سکے۔ ان کے سر تن سے جدا ہو کر غار سے باہر دور جا گرے۔ بخشی ناتھ ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے پیٹھ سے کچھ ٹکرایا، مڑ کر دیکھا تو اس کے دوستوں کے دھڑ اور سر دونوں اس کو سامنے ہوا میں معلق نظر آئے۔ وہ اٹھ کر بھاگا۔
اس کو دھکا لگا، سیدھا گہری کھائی میں جا گرا جہاں پر موت کی آغوش نے اسے سمیٹ لیا۔ منوہر ہر طرف پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا، ہر طرف موت کے ہرکارے اس کو محسوس ہو رہے تھے۔ عورتوں کی ہیبت ناک چیخیں ماحول کو دہشت ناک بنا رہی تھیں، ہر طرف جیسے خون پھیلا ہوا تھا، ہوا تیز ہو چکی تھی۔ منوہر دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس کے اطراف اس کے 3 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں، مگر ہر طرف ہیرے جواہرات بکھرے پڑے تھے۔ اس کو دوستوں کی موت، رات کا ماحول، پیٹ کی بھوک، وہ سب بھول گیا۔ وہ بس پاگل ہوا جا رہا تھا اور لاتعداد دولت کا مالک تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ہیرے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے بڑے صندوق دیکھے، کھولا تو اندر نگینے ہی نگینے تھے۔ وہ سب کو سینے سے لگائے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کب دن گزرا اسے کچھ یاد نہ رہا، وہ تو بس سب سمیٹ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، وہ اپنے کتنے دوست کھو چکا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ یہاں سے واپسی کا راستہ کیا ہوگا، کیا یہ غار اس کا مدفن بنے گا یا وہ کسی گہری کھائی میں کھو چکا تھا۔ ابھی چند گھنٹے قبل اس کے دوست کس قدر عبرتناک موت کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ تو بس لالچ و ہوس کا پجاری اس ظاہری دولت کو پا کر خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے نے اسے آ لیا، وہ سب کچھ سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب پیٹ کی بھوک اسے ستانے لگی تب اسے ہوش آیا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں حد نگاہ بس مال و زر تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ زندہ رہنے کی جد و جہد کرتا تو بھی کیا کرتا، اس نے تو مال و زر کے ہاتھوں اپنی سانسیں بیچ دی تھیں۔ ایک کے بعد دوسرا دن بیتا، وہ بھوک سے بلکنے لگا، پھر چیخنے لگا۔ اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دور سے کسی کے گھنگروؤں کی جھنکار سنی، سر اٹھا کر دیکھا، ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ مجھے پانی دو، مجھے کھانا دو، میں مر رہا ہوں، منوہر چیخا۔ تم بدلے میں مجھے کیا دو گے منوہر؟ تم یہ سب لے لو، بس ایک پیالہ پانی مجھے دے دو۔ یہ لو پیالہ۔ لڑکی نے اسے پیالہ دیا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ پیالہ پکڑا، جھٹ منہ سے لگایا، مگر پانی کہاں تھا؟ وہ پسے ہوئے ہیرے تھے جو اس کے حلق سے پار ہو گئے۔ وہ چیخ بھی نہ سکا جب موت نے اسے گلے لگایا۔ ہر طرف دولت کے انبار تھے، مگر ایک نوالا روٹی اور ایک گھونٹ پانی پیے بنا وقت کا سب سے دولت مند آدمی بھوکا پیاسا مر چکا تھا۔ زندگی کی حقیقت ایک غار میں بے غور و کفن پڑی تھی۔ یہ صرف منوہر کی لاش نہیں تھی، یہ انسان کی لالچ، اس کی ہوس، اس کے نشے کی موت تھی۔ مگر کیا اس موت سے کوئی انسان کچھ سیکھ بھی پائے گا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جگدیش کی آنکھ کھلی، وہ اپنے گاؤں میں تھا، اس کے گرد لوگ جمع تھے۔ وہ اٹھا، چیختا چلاتا شنکر کے گھر پہنچا، چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ منوہر نے جان بوجھ کر تم کو وادی خوف میں بھیجا تھا تاکہ تم کو قتل کر کے تمہاری دولت پر قبضہ کر لے۔ تم کو پہاڑ سے دھکا بخشی ناتھ نے دیا تھا۔ وہ سب وادی خوف میں لال و گوہر کی تلاش میں گئے تھے جہاں موت نے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کہہ کر جگدیش گرا۔ جب اس کو شنکر نے سیدھا کیا تو وہ مر چکا تھا، شاید قدرت انتقام لے چکی تھی۔ کون کب اٹھے گا یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شنکر زندہ تھا، اس کا خواب یا حقیقت، وہ کیا تھا وہ ابھی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ جب یہ سب ہو گیا، وہ وادی خوف کو ہمیشہ وادی حسن کے نام سے یاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ روح تھی یا چڑیل، کوئی جن تھا یا دیو، وہ جو بھی تھا، اس کی یاد، اس کا نفس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو چکا تھا، مگر اس کا سفر تمام ہو چکا تھا۔ ڈر تھا یا اس لڑکی کی محبت، وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ دوبارہ کسی کھوج کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کے پاس اب ایسی یادیں اور سبق تھے جو اس کے لیے کبھی دھندلا نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں پھر مزید کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔